السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل الله فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد فان خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى اله وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار۔ ہر قسم کی تعریف اللہ رب العزت کے لیے لائق اور زیبا ہے، جو ساری کائنات کا بنانے والا، ہر مخلوق کی حفاظت کرنے والا اور ہر کسی مخلوق کی ضرورتوں کا پورا کرنے والا ہے۔ درود و سلام ہو انبیاء اکرام پر، جنہیں انسانوں کی اور جناتوں کی رشد و ہدایت کے لیے مبعوث فرمایا گیا، خصوصاً نبی مکرم رحمۃ للعالمین امام الانبیاء محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ اس مختصر سے درود و سلام کے بعد معزز سامعین اکرام، پچھلی کلاسوں میں ہم نے دیکھا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ رب العزت نے مصر کے بادشاہ فرعون کی طرف بھیجا، یعنی پورے مصر کی طرف نبی اور رسول بنا کر کے بھیجا، اور آپ کی نصرت اور مدد بھی فرمائی۔ آپ کی ولادت اس وقت ہوئی جب فرعون ظلم کر رہا تھا بنی اسرائیل کے اوپر، یعنی لڑکوں کو زندہ درگور کر دیتا تھا، ان کا قتل کر دیتا تھا اور لڑکیوں کو زندہ چھوڑتا تھا۔ تو اللہ رب العزت بھی اپنی شان کے مطابق اللہ رب العزت نے فیصلہ کیا کہ اسی سال موسیٰ علیہ السلام کی ولادت ہوئی جس سال فرعون نے یہ طے کیا تھا کہ اس سال کے لڑکوں کو قتل کیا جائے گا، اور موسیٰ علیہ السلام کی پرورش بھی اللہ رب العزت نے اپنے اور موسیٰ علیہ السلام کے دشمن یعنی فرعون کے گھر کرائی۔ یہ اللہ رب العزت کی شان کہ وہ جو چاہتا ہے، جیسا چاہتا ہے، جب چاہتا ہے ویسا کرنے پر اللہ رب العزت قادر ہے۔ اللہ رب العزت ذرائع کا محتاج نہیں ہے، ذرائع کے خود بنانے والا ہے۔ موسیٰ علیہ السلام جب وہاں پروان چڑھے، بڑے ہوئے، اور اللہ رب العزت نے آپ کو حکم دیا کہ جاؤ فرعون کی طرف، وہ ظلم کر رہا ہے، یعنی اللہ رب العزت کے حق کو بھی مار رہا ہے اور مخلوق کے حق یعنی انسانوں کے حق کو بھی مار رہا ہے، بنی اسرائیل کے اوپر ظلم کر رہا ہے، اور اللہ رب العزت نے آپ کو نبوت اور رسالت سے سرفراز فرمایا اور آپ کو معجزات عطا کیے۔ موسیٰ علیہ السلام جب فرعون کے سامنے پہنچے تو اللہ رب العزت نے پھر موسیٰ علیہ السلام کی مدد فرمائی، اور موسیٰ علیہ السلام نے دعوت توحید، دعوت اللہ کے کام کو انجام دیا۔ فرعونیوں تک حق بات پہنچ گئی اور حق ان کے سامنے عیاں ہو گیا، یعنی واضح ہو گیا۔ کچھ لوگوں نے اسلام قبول کیا، حق قبول کیا، اپنے رب کی عبادت کو قبول کیا، اور کچھ لوگوں نے انکار کیا۔ کچھ لوگوں نے انسانیت کے اوپر ظلم کو بند کر دیا، ختم کر دیا، اور کچھ لوگ انسانیت کے اوپر ظلم پر اڑے رہے۔ اس طرح دو گروپ ہوئے، یعنی جادوگر جو انسانیت کے اوپر ظلم کرتے تھے، جادو کرتے تھے، انہوں نے توبہ کیا اور اپنے حقیقی رب پر انہوں نے ایمان لایا۔ لیکن فرعون جو حق بات جان چکا تھا، سمجھ چکا تھا، اور اس کے ساتھی جو حق بات جان چکے تھے اور سمجھ چکے تھے، انہوں نے انکار کیا۔ اب اس ہار کے بعد، اس پوری حجت کے بعد، حجت ہو گئی یعنی ان کو صحیح اور غلط کی تمیز ہو گئی، لیکن اس کے بعد بھی انہوں نے انکار کیا، اور اب پلاننگ کر رہے ہیں کہ ہم بنی اسرائیل کو موسیٰ علیہ السلام سمیت کس طریقے سے تہ و بالا کر دیں، ختم کر دیں۔ تو اللہ رب العزت نے، جیسے کہ اللہ رب العزت کا یہ قانون ہے کہ ہر دور میں اللہ رب العزت انبیاءوں کو بھیجتا ہے، انبیاء اللہ رب العزت کے پیغام کو ایک ایک شخصیت، ایک ایک انسان تک پہنچا دیتے ہیں۔ کچھ لوگ اس میں ہوتے ہیں جو انبیاء کی بات کو سنتے ہیں، سمجھتے ہیں، ایمان لاتے ہیں، اور اکثریت ایسی ہوتی ہے جو انکار کرتی ہے، اور صرف انکار نہیں، انبیاء کو قتل کر دینے کی کوشش اور سازشیں کرتی ہے، ایمان والوں کو قتل کرنے کی، ختم کرنے کی کوششیں اور سازشیں کرتی ہے، صرف اس وجہ سے کہ ان کی آزادی ختم ہوتی ہے، ان کے اندر پابندیاں عائد ہوتی ہے، دنیا کو ہی وہ سب کچھ سمجھتے ہیں۔ تو ہر دور میں ایسا ہوا ہے، اور موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ بھی یہی ہوا۔ غور کرنے کی بات آج کی کلاس میں یہ ہے
کہ یہ مکی صورت ہے، سورہ شعراء، اور مکہ کے اندر ابھی ہجرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نہیں ہوئی ہے، لیکن ہجرت کے اثرات یا ہجرت جو ہونے والی ہے اس کے تعلق سے اللہ رب العزت نے اشارہ کرنا شروع کر دیا مکہ کے اندر ہی کہ اب آپ کے ساتھ یہ ہو چکا ہے اور یہ ہونے والا ہے۔ جیسے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب دعوت توحید کا پیغام شروع کیا تو نبی مکرم کو روکنے کے لیے ہر وہ سازش کی گئی جو ہم پچھلی کلاس میں پڑھ چکے ہیں۔ پھر جب انہوں نے دیکھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نہیں رک رہے ہیں تو مشرکین مکہ کو یا مکہ کے لوگوں کو اور مکہ سے کے آس پاس کے لوگ جو طواف کرنے کے لیے یعنی حج اور عمرہ کرنے کے لیے آتے تھے ان کو روکنا شروع کر دیا، نبی مکرم کی برائیاں کرنا شروع کر دی کہ یہ جادوگر ہیں، فلاں فلاں۔ جب دیکھا کہ اس سے بھی بات نہیں بنی اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کافی کچھ لوگ ایمان لے آئے ہیں، تو جس طرح فرعون نے انہیں قتل کر دیا یعنی شہید کر دیا، جو جادو کرنے والے تھے جب انہوں نے ایمان لے کر کے آئے تو انہیں قتل کر دیا، شہید کر دیا فرعون نے، اسی طریقے سے مکہ والے بھی جو ایمان لے کر کے آتے تھے انہیں بے تحاشا مارا کرتے تھے، ان کو نکلنے پہ مجبور کیا کرتے تھے۔ یہاں تک تو بالکل سیم چلا۔ اب اس کے بعد جو ہونے والا ہے وہ ایڈوانس میں اللہ رب العزت نے بتا دیا کہ یہ موسیٰ کے ساتھ ہوا تھا، یہی آپ کے ساتھ بھی ہوگا، اور یہ ہر انبیاء کے ساتھ ہوا، اور جب بھی کوئی قرآن کو لے کر کے اٹھے گا، اس پیغام کو اس دین کو لوگوں تک پہنچانے کے لیے اٹھے گا تو اس کے بھی ساتھ تدریجاً اسٹیپ بائی اسٹیپ یہی سب حالات آنا ہے۔ اب کیا ہونے والا ہے مکہ کے اندر اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ، اس کو اللہ رب العزت نے موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ جو ہوا اس کے تعلق سے بیان فرمایا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم وَأَوْحَيْنَا إِلَى مُوسَىٰ أَنْ أَسْرِ بِعِبَادِي إِنَّكُمْ مُتَّبَعُونَ، اور ہم نے موسیٰ کی طرف وحی کی کہ تو میرے بندوں کو لے کر راتوں رات نکل چل، بلا شبہ تمہارا تعاقب کیا جائے گا۔ جب حق بات فرعون کے سامنے آئی اور وہ سمجھ گیا کہ حق کیا ہے، سچ کیا ہے، لیکن اس کے بعد بھی اس نے ہٹ دھرمی کیا اور اپنی طاقت پر غرور کیا، اپنی فوج پر غرور کیا، اپنے اسلحہ پر، اپنے لڑائی کے سامان پر اس نے غرور کیا، اور یہ سمجھنے لگا کہ یہ حق تو بہت چھوٹا سا ہے، چھوٹے سے لوگ ہیں، کم لوگ ہیں، میں ان کو اپنی زور سے اپنی طاقت سے ختم کر دوں گا۔ یہ ہر دور میں ظالم کی بھول رہی ہے کہ میں اپنے کمزور لوگوں کو اپنی طاقت سے ختم کر دوں گا۔ سچ کو، حق کو کوئی ختم نہیں کر سکتا، کیونکہ سچ اور حق کے ساتھ خالق کائنات ہوتا ہے۔ اس نے بھی وہی بھول کیا کہ بنی اسرائیل تھوڑے سے ہیں اور موسیٰ اور ہارون ہی تو ہیں ان کے ساتھ، میں ان کو قتل کر دیتا ہوں، ختم کر دیتا ہوں۔ تو اسی رات اللہ رب العزت نے موسیٰ علیہ السلام کی طرف وحی نازل فرما دی کہ رات کے حصے میں راتوں رات بنی اسرائیل کو لے کر کے مصر سے نکل جاؤ فلسطین کی طرف۔ لیکن راستہ کون سا چننا تھا؟ راستہ سمندری راستے کی طرف سے جانے کا اللہ رب العزت نے حکم دیا۔ اللہ رب العزت کا حکم تھا، اور انبیاء جب اللہ کا حکم آ جاتا ہے یا مومن جب اللہ کا حکم آ جاتا ہے تو انہیں کچھ نظر نہیں آتا کہ اس میں کیا ہوگا، ہم کامیاب ہوں گے ناکامیاب ہوں گے، کوئی لینا دینا نہیں اس سے۔ اللہ رب العزت کا حکم ہے، اللہ نے کہہ دیا کہ دریا کی طرف جاؤ، بس ہمیں دریا کی طرف جانا ہے۔ کوئی دماغ کچھ بھی نہیں وہ چلا رہے ہیں اپنی عقل کہ وہ دریا سے ہم کیسے پار ہوں گے، کیا ہوگا، کچھ نہیں۔ اتنی بڑی فوج کو، اتنی بڑی ذمہ داری کو، اتنی بڑی بنی اسرائیل کی پوری نسل کو لے کر کے، یعقوب علیہ السلام کی پوری خاندان کو لے کر کے اور موسیٰ علیہ السلام نکلتے ہیں۔ اللہ رب العزت پھر آگے فرماتا ہے، پھر سے سماعت فرمائے، اور ہم نے موسیٰ کی طرف وحی کی کہ تو میرے بندوں کو لے کر رات و رات نکل چل، بلا شبہ تمہارا تعاقب کیا جائے گا۔ یہ ایڈوانس میں اللہ نے بتا دیا کہ تمہارا پیچھا کیا جائے گا، چھوڑا نہیں جائے گا، تمہیں پکڑنے کی، تمہارا تعاقب کرنے کی، تمہیں ختم کر دینے کی پوری کوشش کی جائے گی۔ فرعون نے اب دوسرے طرف، ایک طرف یہ حکم اللہ نے راتوں رات نازل فرما دیا، اور دوسرے طرف پلاننگ کر رہی ہے فرعون کی۔ فرعون کیا پلاننگ کرتا ہے؟ فرعون نے شہر میں اکٹھا کرنے والے بھیجے، یعنی اپنی فوج کو بھیجا اور فوج کو اکٹھا کیا جا رہا ہے۔ اور فوج کی تشکیل کس طرح کرتا ہے؟ وہ پیغام دے کر، بے شک یہ بنی اسرائیل تھوڑی سی جماعت ہے،
یعنی ان کی تشکیل کرو، انہیں سمجھاؤ کہ بنی اسرائیل تھوڑی سی جماعت ہے اور ہم بہت بڑی تعداد میں ہیں، ہماری بہت بڑی فوج ہے، بہت بڑے ہمارے پاس ہتھیار ہیں، اور ہم ان کو اسی طریقے سے نصف نابود ختم کر دیں گے، اس معاملے کو ختم کر دیں گے، ایسے سمجھا کر کے انہیں اکٹھا کر رہا ہے۔ اور بلا شبہ وہ ہمیں غضب دلا چکا ہے، مطلب وقت کے بادشاہ کو، فرعون کو وہ غضب دلا چکا ہے، غصہ دلا چکا ہے۔ کیا غصہ دلایا تھا؟ کہ اسی کے جادوگر اسی کے سامنے اس کا انکار کرتے ہیں، اس کی عبادت کا انکار کرتے ہیں، اس کے حکم کا انکار کرتے ہیں، اور اپنے خالق اور مالک کو پہچان کر کے اور سجدہ ریز ہو جاتے ہیں، اسلام کو قبول کر لیتے ہیں۔ بنی اسرائیل موسیٰ علیہ السلام اور ہارون علیہ السلام کے رب کا اقرار کر لیتے ہیں، اور وہیں اور غصہ جب بڑا اس کا کہ اس کی بیوی آسیہ علیہ السلام وہ بھی اسلام قبول کرتی ہیں، وہ بھی اپنے خالق، اسلام قبول کرنا یعنی اپنے خالق اور مالک کو اپنا خالق اور مالک تسلیم کر لینا۔ جیسے ہر انسان بولتا ہے کہ اس کا رب ایک ہے، اس کا خالق مالک، اس کا مالک ایک ہے، اس ایک کو قبول کر لینا، بس اسی کا مطلب ہے۔ تو جب یہ ہار کر کے لوٹ کر کے آیا فرعون اپنے محل میں، تو حضرت آسیہ علیہ السلام جو ان کی بیوی تھی وہ کہتی ہیں کہ اے فرعون کیا ہوا، جبکہ یہ جانتی تھی کہ فرعون ہار کر کے آ رہا ہے، اور موسیٰ اور ہارون کی اللہ رب العزت نے فتح اور نصرت عطا فرمائی ہے، لیکن اسے چڑھانے کے اعتبار سے کہ اب بھی تم عقل کے ناخن لو، ابھی بھی تم سمجھ لو کہ تم کچھ بھی نہیں ہو، تم رب نہیں ہو سکتے، تمہیں اللہ رب العزت نے چند وقت کے لیے کچھ دولت اور کچھ شہرت اور کچھ عزت دے رکھی ہے۔ تو اس بات کو سن کر کے فرعون بہت غصے میں آیا۔ تو حضرت آسیہ علیہ السلام کہتی ہیں کہ سن لو، میں ہارون اور موسیٰ کے رب پر ایمان لاتی ہوں۔ بے تحاشا آسیہ علیہ السلام کی اس نے مارنا اور بے عزت کرنا، ذلیل کرنا شروع کر دیا، اور ذلت بھی اس طرح وقت کی رانی کی اسے ریگستان میں باندھ کر کے، اور اس کے غلام اسے مارا کرتے تھے، ان کے غلام اسے مارا کرتے تھے، دھوپ میں باندھ کر کے اور مارا جاتا تھا انہیں، لیکن اس کے بعد بھی انہوں نے اسلام کو نہیں، انہوں نے اپنے رب کو نہیں چھوڑا۔ آپ غور کریں کہ ان کی اللہ رب العزت سے التجا کیا تھی۔ وہ کہتی ہیں اے میرے رب، میں فرعون سے اور فرعون کی سلطنت سے، فرعون کی اس آبادی سے چھٹکارا حاصل کرنا چاہتی ہوں، اور اے میرے رب تو اپنے پاس میرے لیے ایک گھر بنا دے۔ آپ غور کریں، مصر کی رانی ہے اور راج پاٹ کو وہ ٹھکرانے کی بات کر رہی ہے کہ میں اس سے نجات حاصل کرنا چاہتی ہوں، اس راج پاٹ سے۔ مصر کی رانی ہے اور رانی کے پد سے وہ اپنے آپ کو بری کرنا چاہتی ہے، کس کے لیے؟ اس رب کے لیے جس کو انہوں نے دیکھی نہیں، اس جنت کے لیے جس جنت کو انہوں نے دیکھا نہیں۔ یہ ہے معرفت، یہ ہے یقین۔ جب اللہ رب العزت کی ذات کو کوئی شخص پہچان لیتا ہے تو اس کی زندگی اس طریقے سے ہوتی ہے۔ فرعون بہت زیادہ ناراض ہوا اور ایک ظالم کو اس نے بھیجا، ایک نوکر کو بھیجا کہ بہت بڑا پتھر لا کر کے ان کے اوپر پٹک دو اور ان کا معاملہ ختم کر دو۔ ایک طرف بادشاہ تھی، بادشاہ کی رانی ہے، مصر کی سب سے خوبصورت اور سب سے قیمتی خاتون ہے، اور دوسری طرف ذلت ہے، اور اس ذلت کے ساتھ اس طریقے سے موت ہے۔ کس چیز کو انہوں نے اپنایا؟ اس وقت بھی وہ یہ کہہ دیتی کہ میں انکار کرتی ہوں موسیٰ اور ہارون کا اور اس کے رب کا، تو پھر سے وہ رانی کے منصب پر فائز ہو جاتی۔ لیکن جب کوئی بندہ اپنے خالق کو جان لیتا ہے تو پھر کسی بھی قیمت میں وہ اپنے رب کو ناراض نہیں کر سکتا، اپنے خالق کو ناراض نہیں کر سکتا۔ اس وقت حضرت آسیہ علیہ السلام نے دعا کی کہ اے اللہ، میں اس سے نجات پانا چاہتی ہوں، اس کی بادشاہت سے، اس کی رانی ہونے سے، اس کی سلطنت سے، تو مجھے نجات عطا فرما دے اس زندگی سے، اور تو اپنے پاس ایک بیت، ایک گھر بنا جو میرے لیے ہو۔
اللہ رب العزت نے ان کی دعا کو قبول کیا اور فوراً ان کی روح قبض ہو گئی. ان کا جو جسم تھا اس کے اوپر اس نے پتھر پٹک کر کے اور یہ سوچا کہ ان کو میں نے ختم کیا ہے. یہ 4 معزز خاتون جن کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے 4 خط کھینچ کر کے 4 لائنیں کھینچ کر کے لکیر کھینچ کر کے صحابہ کو بتایا کہ 4 معزز خاتون دنیا کے اندر گزری ہیں, ان میں سے ایک حضرت آسیہ علیہ السلام ہے. تو فرعون کہتا ہے کہ مجھے بلا شبہ وہ ہمیں غصہ دلانے والے لوگ ہیں, تو ہمارے پاس بہت بڑی فوج ہے, بہت بڑی طاقت ہے, اور راتوں رات ہم رات میں ہی لوگ پلان کرتے ہیں کہ صبح جا کر کے ہم اس کو ختم کر دیں گے. اسی طریقے سے کچھ ہی دنوں کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بھی یہی حادثہ ہوا. اللہ رب العزت نے دن دوپہر کے وقت وہی نازل فرمائی نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر کہ آپ کو رات کے آخر حصے میں مکہ چھوڑ کر کے نکل جانا ہے مدینہ کی طرف. اور اسی وقت دارالارقم میں ایک جو مکہ کی پارلیمنٹ تھی جہاں پہ وہ لوگ میٹنگ کیا کرتے تھے, وہاں پر یہ سارے شرکس لوگ اکٹھا ہوئے اور اس میں ابلیس بھی آیا انسان کی شکل میں, ایک عالم کی شکل میں, اور یہ لوگ پلاننگ کر رہے تھے کہ کس طریقے سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ختم کر دیا جائے, نعوذ باللہ, اسلام کو کس طریقے سے ختم کیا جائے. اور اللہ رب العزت نے دوسری طرف نبی مکرم کے اوپر وحی پہنچا کر کے بتا دیا کہ آپ کو یہاں سے نکلنا ہے, آپ کا تعاقب کیا جائے گا, آپ کا پیچھا کیا جائے گا. پھر سے آئے دیکھیں, اور ہم نے موسیٰ کی طرف وحی کی کہ تو میرے بندوں کو لے کر راتوں رات نکل چل, بلا شبہ تمہارا تعاقب کیا جائے گا, تمہارا پیچھا کیا جائے گا. پھر فرعون نے شہروں میں اکٹھا کرنے والے بھیجے. بے شک یہ بنی اسرائیل تھوڑے سے جماعت ہے, مطلب ان کی تشکیل کر رہے ہیں کہ یہ بہت تھوڑے لوگ ہیں, ہم ان کو اسی طریقے سے پیس دیں گے, ختم کر دیں گے, اور بلا شبہ وہ ہمیں غصہ دلانے والے ہیں. یعنی یہ بنی اسرائیل جو ہیں یہ ہمارے لیے جو ہے غصے کا یا نقصان کا باعث ہیں, اور بلا شبہ ہم ہر وقت چوکنا رہنے والے ہیں. یعنی اپنی فوج اور اپنے تعلق سے تعریف کرتا ہے کہ ہم لوگ بہت چوکنا لوگ ہیں, بہت ہوشیار لوگ ہیں, جنگجو لوگ ہیں, ہم لڑنے والے لوگ ہیں, اور یہ ہمارا کچھ نہیں کر سکتے. اس طریقے سے ایک بہت بڑی فوج کو اس نے تیار کیا. چنانچہ ہم نے انہیں یعنی فرعونیوں کو باغوں اور چشموں سے نکالا. یہ بہت اہم مسئلہ, اور خزانوں اور بہترین قیام گاہوں سے. چنانچہ ہم نے انہیں یعنی فرعونیوں کو باغوں اور چشموں سے نکالا. دیکھیے, جب اللہ رب العزت کسی کے اوپر عذاب کو نازل کرتا ہے, یا یوں سمجھیے کہ اللہ رب العزت جب کسی کے اوپر غضبناک ہوتا ہے تو ان کے آخری وقت ان کا کتنا عبرتناک کر دیتا ہے کہ یہ اچھے باغوں کے اندر اور چشموں کے اندر رہنے والی ایک قوم تھی مصر کی, فرعونی, اور ان کے پاس خزانے تھے اور ان کی اچھی قیامگاہ تھی, یعنی اچھے اچھے محلات تھے. اس سے اللہ رب العزت نے انہیں نکالا. ان کو یہ غرور ہو گیا کہ ہم بہت طاقتور لوگ ہیں, بہت بڑی جماعت ہے, اور یہ تھوڑے سے لوگ ہیں, ہم ان کو پیس کر کے ان کو ختم کر دیں گے. اس بہانے سے اللہ رب العزت نے انہیں وہاں سے نکالا. اسی طرح ہوا اور ہم نے بنی اسرائیل کو ان چیزوں کا وارث بنا دیا. ٹھیک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بھی ہوا کہ آپ جب مکہ چھوڑ کر کے مدینہ چلے گئے تو اللہ رب العزت نے مکہ والوں کو بھی ان کی اچھی قیام گاہوں سے, ان کے اچھے چشموں سے اور اچھے باغیچوں سے نکلوا کر کے بدر میں پہنچوا دیا. پھر احد میں پہنچوایا, اور بدر اور احد میں ان کی اچھی طریقے سے اللہ رب العزت نے خبر دی. یہاں پر بھی انہیں باغوں اور چشموں سے اور اچھی قیام گاہوں سے اللہ رب العزت نے بنی اسرائیل کو نکالا, اور نکل کر کے جب یہ صبح کے وقت پہنچے بنی اسرائیل کو ختم کرنے کے لیے, تو اس تعلق سے اللہ رب العزت فرماتا ہے آیت نمبر 60, چنانچہ سورج نکلتے ہی انہوں نے فرعونیوں نے ان کا پیچھا کیا. رات میں موسیٰ علیہ السلام بنی اسرائیل کو لے کر کے نکل چکے ہیں. اب صبح صبح فرعونی وہاں پر پہنچ رہے ہیں. اس بیچ میں ایک حادثہ بھی ہوا. جب موسیٰ علیہ السلام رات میں بنی اسرائیل کو لے کر کے نکل رہے تھے, یعنی مصر سے نکل رہے تھے فلسطین کی طرف, تو راستہ بھول گئے. موسیٰ علیہ السلام کہتے ہیں کیا بات ہے, کیا وجہ ہے, ہم راستہ کیوں بھول گئے, کیا ہم کچھ چھوڑ رہے ہیں؟
تو کچھ بتانے والوں نے بتایا، یعنی بنی اسرائیل کے کچھ بزرگوں نے بتایا کہ ہم یوسف علیہ السلام کو چھوڑ رہے ہیں. یوسف علیہ السلام جب اس دنیا سے رخصت ہونے لگے تو انہوں نے ہم سے وعدہ لیا تھا اور ہمیں وصیت کی تھی. وعدہ لیا تھا اور وصیت کی تھی کہ جب تم مصر چھوڑ کر کے جاؤ تو میرے جسد کو، یعنی میرے جسم اطہر کو بھی یہاں سے لے کر کے چلے جانا. تو موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ کہاں ہے ان کا جسد، یعنی ان کی قبر کہاں ہے کہ ہم ان کو لے کر کے جائیں، کیونکہ آپ کی وصیت تھی کہ مصر ہمارا دیش تو ہے نہیں، ہمیں کبھی نہ کبھی مصر چھوڑنا ہوگا، اور جب بھی ہم چھوڑیں گے تو تم لوگ جہاں یہاں سے جاؤ گے تو میرا بھی جسم کو لے کر کے جانا. اس بات کی دلیل ایک صحیح حدیث سے ملتی ہے، سلسلۃ الصحیح جلد نمبر 1 حدیث نمبر 622 اور 623، حدیث نمبر 313 میں بھی ہے، اور مستدرک حاکم میں بھی یہ حدیث ہے. اور اسی طریقے سے تفسیر سورہ شعراء کے اندر یہ ملے گی آپ کو مستدرک حاکم میں جلد نمبر 2 حدیث نمبر 404 405، اور تفسیر ابن کثیر جلد نمبر 4 صفحہ نمبر 427 دارالسلام. واقعہ اس طرح تھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم عرابی کے پاس گئے. اس دیہاتی نے، عرابی کہتے ہیں دیہاتی کو، مطلب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کسی دیہات میں تشریف لے گئے تو وہاں پر ایک دیہاتی تھا جس نے نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بہت خدمت کی، آپ کی بہت عزت کی. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ تم بھی کبھی آنا، یعنی تم بھی کبھی مدینہ آنا. اور ایک بار ایسے ہی ہوا کہ وہ عرابی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ملنے کے لیے آئے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان عرابی سے کہا کہ تمہیں زندگی کے لیے کیا چیز چاہیے وہ ہم سے مانگ لو. یعنی نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے آفر دیا کہ تم کیا مانگنا چاہتے ہو ہم سے مانگ لو. غور کریں، آپ کو اور مجھے اگر ایسا موقع ملے، اب تو مل نہیں سکتا لیکن ایک قیاس کریں تو ہم کیا مانگیں گے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے؟ غور کریں. تو انہیں موقع ملا تو یہ کہتے ہیں کہ مجھے ایک اونٹنی دے دیجئے جو قزاوہ کسی ہوئی ہو، جس کے اندر لگام لگی ہوئی ہو، اور بکریاں دے دیجئے جو دودھ دینے والی ہو تاکہ میرے گھر والے اس کا دودھ دھوتے رہیں. تو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا تم اس بات سے بھی عاجز رہے کہ بنی اسرائیل کی بڑھیا کو پہنچ جاؤ؟ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس سے کہتے ہیں کہ یہ تو بنی اسرائیل کی بڑھیا تک بھی نہیں پہنچ پایا. تو صحابہ کہتے ہیں یا رسول اللہ، بنی اسرائیل کی بڑھیا کا کیا قصہ ہے؟ یعنی اسے جو مانگنا چاہیے تھا یہ وہ نہیں مانگ پایا، یہ چند جانوروں کے پیچھے لگا رہا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس سب سے قیمتی کیا چیز تھی جو آپ کے اختیار میں تھی؟ وہ تھا علم، وہ تھی آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعائیں. یہ بھی وہ کہہ سکتے تھے کہ میں ایک دعا کر رہا ہوں یا رسول اللہ آپ اس پہ آمین کہہ دیجئے، یا میرے لیے ہدایت کی اور میرے لیے ایمان کی دعا کر دیجئے، میرے لیے جہنم سے آزادی کی دعا کر دیجئے. میں دعا کر رہا ہوں ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار، یا رسول اللہ اس کے اوپر دعا کر دیجئے، آمین کہہ دیجئے. لیکن یہ سب وہ نہیں کہے اور وہ یہ کہتے ہیں کہ مجھے اونٹ دے دیجئے. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں یہ تو بنی اسرائیل کی بڑھیا تک بھی نہیں پہنچ پائے. تو صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ بڑھیا کا کیا معاملہ ہے؟ تو آپ نے فرمایا حضرت موسیٰ علیہ السلام جب قوم بنی اسرائیل کو مصر سے لے کر چلے تو راستہ بھول گئے. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے بنی اسرائیل سے فرمایا یہ کیا ہوا؟ ان کے علماء کہنے لگے، مطلب وہاں کے جو عالم لوگ تھے، علم والے لوگ تھے بنی اسرائیل میں، وہ کہنے لگے ہم آپ کو اس کے بارے میں بتاتے ہیں کہ جب یوسف علیہ السلام کی موت کا وقت قریب ہوا تو انہوں نے ہم یعنی بنی اسرائیل سے پوچھا، ہم بنی اسرائیل سے پکا عہد لیا،
یعنی وعدہ لیا، پکا عہد لیا تھا کہ جب تم مصر سے جانے لگو تو میرے وجود بھی ساتھ میں لے کر چلے جانا، مطلب میرا جسم اثر بھی تم ساتھ میں لے کر کے چلے جانا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے پوچھا کہ آپ کی قبر کہاں ہے، یعنی حضرت یوسف علیہ السلام کی قبر کہاں ہے؟ انہوں نے جواب دیا اسے بنی اسرائیل کی ایک بڑھیا کے سوا کوئی اور نہیں جانتا۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اسے بلا بھیجا، یعنی موسیٰ علیہ السلام نے اس بڑھیا کو بلوایا، وہ آپ کے پاس آئی تو موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا یوسف علیہ السلام کی قبر کے طرف ہماری رہنمائی کرو۔ مطلب موسیٰ علیہ السلام، اب دیکھیے کیسا سخت ٹائم تھا کہ ادھر فرعون جو ہے اپنی پوری فوج کو لے کر کے پیچھا کر رہا ہے، اور راتوں رات اتنی بڑی ذمہ داری ہے کہ اس پوری بنی اسرائیل کو لے کر کے مصر سے باہر نکلنا ہے، اور اس وقت یوسف علیہ السلام کے قبر مبارک میں پہنچ کر کے یوسف علیہ السلام کے جسم اثر کو لے کر کے بھی جانا ہے۔ کیونکہ اچھا ایک مسئلہ آپ تو سبھی جانتے ہیں کہ انبیاء علیہ السلام کی جسم کو کوئی چیز نقصان نہیں پہنچاتی، مطلب ہر انبیاء کا جسم جس طریقے سے قبر کے اندر تھا ویسا کی ویسا ہی قیامت تک باقی رہے گا، اسے کوئی بھی چیز نقصان نہیں پہنچاتی ہے۔ تو یوسف علیہ السلام کو لے کر کے بھی نکلنا تھا، اور اس وقت بڑھیا جو ہے وہ یہ کہتی ہیں، موسیٰ علیہ السلام جب اس سے کہا کہ یوسف کی قبر کی طرف ہماری رہنمائی کرو، تو وہ کہنے لگی اللہ کی قسم نہیں، اللہ کی قسم میں نہیں بتاؤں گی، ایسے نہیں بتاؤں گی کہ حتیٰ کہ تم میرا مطالبہ پورا کرو۔ مطلب میری ایک شرط ہے، میرا اگر مطالبہ میں جو طلب کر رہی ہوں تم سے اگر تم وہ دو گے تو میں یوسف کے بارے میں بتاؤں گی، اس کی قبر کے بارے میں بتاؤں گی، ورنہ میں نہیں بتاتی۔ آپ سے پوچھا کہ تیرا مطالبہ کیا ہے؟ موسیٰ علیہ السلام نے پوچھا کہ بڑھیا تیرا مطالبہ کیا ہے؟ یہی آفر دے دیا موسیٰ علیہ السلام نے، مانگ، کیا مانگنا ہے؟ مجھے تو لے کر کے یہاں سے نکلنا ہے۔ تو ظاہر سی بات ہے کہ انبیاء علیہ السلام کے قبضے میں جو چیز تھی وہی چیز مانگ رہی ہے۔ تو بڑھیا نے موسیٰ علیہ السلام سے کیا مانگا؟ وہ کہنے لگی میں جنت میں آپ کے ساتھ جاؤں گی۔ یہ سننا تھا کہ موسیٰ علیہ السلام جلال میں آ گئے، انہیں یہ بات ناگوار گزری کہ یہ بڑھیا اور اس طریقے سے بات کرتی ہے کہ میں تمہارے ساتھ جنت میں رہوں گی، یعنی جنت کی موسیٰ علیہ السلام کی بیوی بن کر کے رہے گی، مطلب موسیٰ علیہ السلام نے اس سے نکاح کرنا جنت میں۔ تو ظاہر سی بات ہے تھوڑی سی جھنجھلاہٹ ہوئی، اللہ رب العزت نے فوراً وہی پہنچائی، پس آپ سے کہا گیا، کیا فرماتے ہیں؟ پس آپ سے کہا گیا کہ اس کا مطالبہ قبول کر لو، مطلب قبول کر لو کہ ہاں ٹھیک ہے۔ چنانچہ وہ آپ کو ایک بحیرے پر لے کر گئی، یعنی پانی جہاں پہ تھما ہوا رہتا ہے اس کو کہتے ہیں، تو وہاں پر لے کے گئی جہاں اکثر پانی جمع رہتا تھا۔ وہ کہنے لگی اس پانی کو سوتو، یعنی پانی کو باہر نکالو۔ لوگ نکلے اور اس پانی کو باہر نکالا اور کہا کہ یہاں پہ کھودنا شروع کرو۔ جب کھودنا شروع کرا گیا تو وہاں پہ یوسف علیہ السلام کا قبر مبارک نکلی اور یوسف علیہ السلام کو نکالا گیا اور آپ کے جسم اطہر کو لے کر کے مصر سے اور فلسطین کی طرف جانے کے لیے بڑھے۔ اس واقعے سے ہمیں کیا پتا چلا کہ دنیا کی چیز حقیر ہے، دنیا کی چیز کا کیا مطالبہ کرنا، یہ دنیا کی چیز تو ختم ہی ہونے والی ہے۔ بہرحال موسیٰ علیہ السلام اب جیسے ہی یوسف علیہ السلام کا جسم میں اطہر آپ کے ہاتھ لگا، اور ایک روایت میں آتا ہے کہ موسیٰ علیہ السلام خود اپنے اوپر لے کر کے یوسف علیہ السلام کو چلے، اپنے پیٹھ پہ لے کر کے یوسف علیہ السلام کو چل رہے ہیں، اور راستہ جو گم ہو گیا تھا وہ روز روشن کی طرح عیاں ہو گیا، واضح ہو گیا، اور یہاں سے نکلنا اب شروع ہوا۔ چنانچہ سورج نکلتے ہی فرعون نے ان کا پیچھا کیا۔ آیت نمبر 60۔ اب دوسرے طرف کیونکہ فرعون کو تو پتہ نہیں ہے کہ بنی اسرائیل جس علاقے میں رہتے ہیں وہ علاقے میں وہ ہے یا نہیں، اب وہ صبح صبح فوج کو لے کر کے وہاں پہ پہنچتا ہے بنی اسرائیل کو ختم کرنے کی نیت سے، اور وہاں پہ دیکھتا ہے کہ بنی اسرائیل میں کا کوئی ایک شخص بھی نظر نہیں آ رہا، سارے کی ساری بستیاں جو بنی اسرائیلوں کی ہیں وہ ختم ہو چکی ہے، خالی ہو چکی ہے۔ تو پھر انہوں نے اس کا پیچھا کرنا شروع کیا۔ اب یہ بہت بڑی فوج جو مصر کی تھی، فرعونی کی تھی، یہ موسیٰ علیہ السلام کا پیچھا کرتے ہوئے
اور ڈھونڈتے ہوئے وہاں سے نکلی، اور آخر کار ان لوگوں نے جا کر کے انہیں پکڑ لیا. یعنی یہ سمندر کے پاس جا کر کے بحر قلزم اس ندی کا نام ہے، وہاں پر موسیٰ علیہ السلام اپنی فوج کو یعنی بنی اسرائیل کو لے کر کے پہنچے، اور پیچھے سے تعاقب کرتے ہوئے، پیچھے سے پیچھا کرتے ہوئے فرعونی بھی وہاں تک آ گئے. دور سے جب فرعونیوں کو دیکھا موسیٰ علیہ السلام اور موسیٰ علیہ السلام کے ساتھیوں نے، تو موسیٰ علیہ السلام کے ساتھی کیا کہتے ہیں؟ آیت نمبر 62 یا 61 میں دیکھیں. پھر جب دونوں فوجیں آمنے سامنے ہوئی تو اصحاب موسیٰ کہنے لگے، یعنی موسیٰ کے ساتھی کہنے لگے، اصحاب موسیٰ کہنے لگے یقیناً ہم تو پکڑے گئے. اب موسیٰ علیہ السلام سے وہ کہتے ہیں اب تو ہم پکڑے گئے، اتنی بڑی فوج یہاں پر ہے اور ہم یہاں پر ہیں، اب تو ہم پکڑے گئے. دوسری جگہ آتا ہے کہ یہ لوگ کہتے ہیں کہ اے موسیٰ تم نے تو ہمیں پھنسا دیا، ایک طرف یہ سمندر ہے، بحر قلزم ہے، اور دوسرے طرف یہ اتنی بڑی فوج ہے، یہ تو ہمیں پیس کر کے رکھ دیں گے، تو ہمیں ختم کر دیں گے، تم نے تو ہمیں پھنسا دیا. دوسری ایک اور روایت میں آتا ہے کہ یہ کہتے ہیں کہ اے موسیٰ تو اور ہارون اب ان سے لڑ لو، تم اور تمہارا رب ان سے لڑ لو، ہم تو ان سے لڑنے کی طاقت نہیں رکھتے. کیوں کہا ایسا؟ جبکہ یہی معاملہ صحابہ اکرام کے ساتھ بھی ہوا تھا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب جنگ احد کے تعلق سے لوگوں کو دیکھا کہ یہ اتنی بڑی جماعت ہے، تو صحابہ سے پوچھا کہ کون میری مدد کرتا ہے. بار بار جب آپ نے پوچھا، صحابی سمجھ گئے، انصاری صحابی کی میرے طرف اشارہ ہے، آپ کھڑے ہو کر کے کہتے ہیں کہ ہم آپ کے ساتھ ہیں، ہم ایسا نہیں کہیں گے جیسے موسیٰ علیہ السلام کے ساتھیوں نے کہا تھا کہ تم اور تمہارے رب لڑ لو. آپ اگر ہمیں دریا میں کودنے کا بھی کہہ دیں گے، آپ ہمیں جو کہہ دیں گے، جیسا کہہ دیں گے، ہم آپ کی اطاعت و فرمانبرداری کریں گے. موسیٰ علیہ السلام کے ساتھیوں نے یہ کہا کہ تو اور تمہارا رب جا کے لڑ لو. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی کہتے ہیں کہ یا رسول اللہ آپ ایسا نہ سمجھے کہ ہم بنی اسرائیل کی طرح جواب دیں گے، آپ تو حکم دیجئے، ہم اپنی گردنیں اور اپنے آپ کو قربان کرنے کے لیے تیار ہیں. کیا فرق تھا یہ دونوں جماعتوں کے اندر؟ اصل میں صحابہ اکرام کی تربیت ہو چکی تھی، مکی زندگی کے اندر ان کا ایمان کا لیبل، ان کا ایمان بنایا جا چکا تھا، اور اس کے بعد جنگ بدر اور جنگ احد کا موقع آیا تھا. بنی اسرائیل کی تربیت نہیں ہوئی تھی، کیونکہ پورا دعوت کا کام، پورا فوکس جو تھا وہ مصریوں کے اوپر تھا. مصر کے جو لوگ رہنے والے تھے، یا یوں کہہ لیجیے آپ کی فرعونی لوگ جو تھے، ان کے اوپر پورا فوکس تھا، دعوت کا کام کیا جا رہا تھا، اصلاح کا کام نہیں ہو پایا تھا. اب اس فوج کو لے کر کے جا رہے تھے، بنی اسرائیل کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم موسیٰ علیہ السلام لے کر کے جا رہے تھے، وہاں پر ان کی تربیت ہونا تھا، تو تربیت نہیں ہوئی تھی. اس وجہ سے ان لوگوں نے ایسی بدتمیزی کرنا شروع کر دیے. تو موسیٰ علیہ السلام نے کہا، موسیٰ نے کہا، آیت نمبر 62، موسیٰ نے کہا ہرگز نہیں، بلا شبہ میرا رب میرے ساتھ ہے، وہ ضرور میری رہنمائی فرمائے گا. یعنی اس نے حکم دیا ہے کہ اس راستے سے نکلنا ہے، وہ میری رہنمائی کروائے گا. دوسرا کیا کہا آپ نے؟ میرا رب میرے ساتھ ہے. کیوں کہا تھا؟ کیونکہ وعدہ پہلے کیا جا چکا تھا کہ اے موسیٰ ڈرو نہیں، آپ جائیے، میں تمہارے ساتھ ہوں، میں سنتا اور دیکھتا ہوں. اللہ رب العزت نے وعدہ کر چکا تھا. موسیٰ علیہ السلام پوری طرح اطمینان میں تھے کہ اب یہ نہیں پوری دنیا کی فوج بھی اگر میرے سامنے آ جائے، اور بحر کلثوم نہیں پوری دنیا کا سمندر بھی میرے سامنے آ جائے، تو میرا رب میرے ساتھ ہے. یہ یقین، کیا ہمیں یہ یقین ہے؟ ہمارے لیے بھی تو اللہ رب العزت نے وعدہ کیا، ان تنصروا اللہ ینصرکم ویثبت اقدامکم، تم میری مدد کرو، میرے دین کی مدد کرو، میں تمہاری مدد کروں گا. کیا ہے ہمیں وعدہ؟ ہمیں اس وعدے پر یقین کہ اللہ رب العزت نے قرآن مقدس کے اندر فرما دیا ہے. اب یہ بات اللہ کے ہاں بات بدلی نہیں جاتی. اب قیامت تک اللہ رب العزت کے دین کی جو مدد کرے گا، اللہ رب العزت نے لازم ہو گیا کہ اللہ رب العزت اس کی مدد کرنا ہے. تو موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ ڈرو نہیں، گھبراؤ نہیں، میرا رب میرے ساتھ ہے. ایسا کیوں کہا؟ میرا رب میرے ساتھ ہے. جبکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی جب ہجرت کر رہے ہیں تو آپ کے ساتھ ہجرت کرنے والے چند لوگ تھے، جس میں سے حضرت ابو بکر صدیق کے تعلق سے جب یہ غار ثور کے اندر دونوں جا کر کے چھپے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت ابو بکر صدیق جب غار ثور کے اندر تھے، تو ابو بکر صدیق کہتے ہیں یا رسول اللہ، یہ فوج ہمارا پیچھا کرتے ہوئے، مکہ کے یہ لوگ ہمارا پیچھا کرتے ہوئے ہمارے پیچھے تک آ چکے ہیں، اور یہ ہماری گفا کے، ہماری غار کے سامنے ہیں. اگر انہوں نے اپنے پیر کے طرف دیکھ لیا تو یہ ہمیں پا لیں گے. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا تھا؟ دیکھیے سیم ایسا ہی معاملے چل رہے ہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو بکر صدیق سے فرمایا تھا کہ اے ابو بکر ڈرو نہیں،
ہمارے ساتھ اللہ ہے، یعنی تمہارے ساتھ بھی اور میرے ساتھ بھی اللہ ہے. اور یہاں موسیٰ علیہ السلام کیا کہہ رہے ہیں؟ ڈرو نہیں، میرے ساتھ اللہ ہے، یعنی تمہارے ساتھ ہونے کا وعدہ نہیں ہے. تو اللہ رب العزت کن کے ساتھ ہوتا ہے؟ جو اللہ رب العزت پر یقین کرنے والے ہوتے ہیں، جو اللہ پر ایمان لانے والے ہوتے ہیں، اللہ رب العزت ان کا ساتھ ہوتا ہے. اور ان کی ابھی تربیت نہیں ہوئی تھی، اس لیے یہاں پہ ایسی بات کہی گئی. تو موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ ہرگز نہیں، بلا شبہ میرا رب میرے ساتھ ہے، وہ ضرور میری رہنمائی فرمائے گا. تب ہم نے موسیٰ علیہ السلام کی طرف وحی کی کہ اپنا عصا سمندر میں مار دو. عصا ہم جانتے ہیں کہ یہ اللہ رب العزت کی طرف سے دیا ہوا معجزہ تھا، لیکن یہ معجزہ ہر وقت محتاج ہے اللہ رب العزت کے، موسیٰ علیہ السلام کے محتاج نہیں. پتہ یہ چلا کہ انبیاء کے ہاتھ میں نہیں ہے کہ وہ معجزہ دکھا دیں. اللہ رب العزت جب چاہے گا، جتنا چاہے گا، جیسا چاہے گا ویسا معجزہ دکھایا جائے گا. اس کے پہلے بھی آپ نے دیکھا کہ جادوگروں نے جب اپنا عصا ڈالا تب اللہ نے وحی کیا کہ اے موسیٰ تم بھی ڈالو. تب ڈالا گیا اور وہ سانپ بنا اور اس سانپ نے سب کو نگل لیا. یہاں پر بھی اللہ رب موسیٰ علیہ السلام خود نہیں کہہ رہے کہ میرے حکم سے جو ہے پانی کٹ جائے اور راستہ بن جائے. موسیٰ علیہ السلام نے کہا، موسیٰ علیہ السلام کی طرف جب وحی کی گئی کہ اے موسیٰ تم ڈرو نہیں اور اس عصا کو پانی میں مار دو، تو موسیٰ علیہ السلام نے جب پانی میں مارا تو کیا کہا کہ اللہ کے حکم سے اللہ کے حکم سے پھٹ جا. ایسا کر کے موسیٰ علیہ السلام نے اس عصا کو پانی کے اوپر مارا تو پھر اللہ آگے فرماتا ہے تو وہ پھٹ گیا. پھر سمندر کا ہر ٹکڑا بہت بڑے پہاڑ کی طرح ہو گیا. جیسی موسیٰ علیہ السلام نے بحر کلزم کے اوپر اپنا عصا مارا اللہ رب العزت کے حکم سے اور یہ کہا کہ اللہ کے حکم سے پھٹ جا، تو اللہ رب العزت کے حکم سے وہ دریا کے اندر بڑے بڑے پہاڑ کی شکل میں 12 راستے بن گئے. اور ہر راستے جو بنے اللہ رب العزت نے دوسری جگہ فرمایا کہ وہ راستے بھی بن گئے اور اس میں دیواروں کی طرح وہ پانی کی جو ہے وہ ٹکڑے دیواروں کی طرح کھڑے ہو گئے اور 12 راستے بنے اور بیچ میں روشن دان بھی تھی، یعنی ایک دوسرے کی طرف سے لوگ دیکھ لیتے تھے. تو یہ 12 راستے کیوں بنے تھے؟ کیونکہ یعقوب علیہ السلام کے 12 بیٹے تھے، یعنی 12 قبیلے تھے اور وہ 12 قبیلے کے لوگ الگ الگ راستے سے جائیں، اس وجہ سے 12 راستے بنا دیا اللہ رب العزت نے. اور ہوا کو حکم دیا کہ وہاں سے گزرے، تو ہوا وہاں سے گزر کر کے اور اس راستے کو، جیسے سمندر کا راستہ، سمندر جو ہے وہ پانی اگر ہٹ جائے گا تو وہ تو دلدلی علاقہ رہے گا، لیکن اللہ رب العزت نے حکم دے کر کے اسے صاف ستھرا راستہ بنوا دیا. وہاں سے بنی اسرائیل نکلے، اپنے 12 قبیلے الگ الگ راستوں سے نکلے کیونکہ دیوار کی طرح پانی جو تھا وہ کٹ چکا تھا. اور فرعون نے پیچھے سے دیکھ کر کے اور وہ بھی آ گئے. جب یہ راستے سے نکل کر کے باہر نکلنے لگے تو فرعون نے اور اس کے ساتھیوں نے سوچا کہ ہم بھی اسی راستے سے نکل کر کے ان کا پیچھا کرتے، لیکن کچھ وہ رک رہا تھا. تو روایت میں آتا ہے کہ جبرائیل علیہ السلام، کیونکہ یہ گھوڑے کے اوپر تھا اور جبرائیل علیہ السلام انسان کی شکل میں آئے اور ایک گھوڑی کے اوپر سوار ہو کر کے وہ اس راستے کے اندر داخل ہوئے اور اس کا گھوڑا اس کے پیچھے دوڑا، اس گھوڑی کے پیچھے یعنی جبرائیل علیہ السلام کے پیچھے. اور فرعون یہ کہتا ہے کہ آ جاؤ، مطلب اس نے واپس آنے میں شرم محسوس کی، بے عزتی محسوس کی اور کہتا ہے آ جاؤ. اور اس طریقے سے ایک ہلا بنا کر کے ایک اس کو اللہ رب العزت کی طرف سے اس کو کدا دیا گیا اور یہ ساری فوج اندر گھسی اور یہ بھی پیچھا کرنے لگے. اور پھر بنی اسرائیل جیسے ہی باہر نکلے تو اللہ رب العزت نے انہیں سمیٹ دیا اور ہم وہاں دوسرے یعنی فرعونیوں کو قریب لے آئے. مطلب موسیٰ علیہ السلام اور ان کے ساتھی آگے نکلے اور اللہ فرماتا ہے کہ ہم نے فرعونیوں کو قریب لے آیا. آیت نمبر 65 اور ہم نے موسیٰ اور جو اس کے ہمراہ تھے سب کو بچا لیا. موسیٰ علیہ السلام کو بھی بچا لیا اور جو موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ ہمراہ تھے اللہ فرماتا ہے کہ ہم نے بھی انہیں بھی بچا لیا. جیسے سورہ طٰہٰ آیت نمبر 77 کے اندر بھی اللہ رب العزت نے فرمایا ہے. آیت نمبر 77 پھر ان کے لیے دریا میں لاٹھی مار کر خشک راستہ بنا دیا، پھر تم کو نہ تو فرعون کے آ پکڑنے کا خوف ہوگا اور نہ غم ہوگا اور نہ تم ڈرو گی. تو اس طریقے سے اللہ رب العزت نے انہیں وہاں سے نجات دی اور فرعون جا کر کے اس میں
پکڑ لیے گئے. پھر ہم نے دوسروں کو غرق کر دیا، مطلب بنی اسرائیل کو وہاں سے اس راستے سے باہر نکال دیا اور دوسرے یعنی فرعونیوں کو اللہ رب العزت نے اس میں غرق کر دیا، ڈبو کر کے مار دیا. اسی وقت فرعون چیخ کر کے یہ کہتا ہے کہ میں موسیٰ اور ہارون کے رب پر ایمان لاتا ہوں. لیکن ایسے وقت کی موت، جب کہ موت کا وقت آ جائے، دیکھیں ایمان ہر کوئی لائے گا، کوئی ایسا شخص نہیں جو ایمان نہ لائے. لیکن جب وہ جنت اور جہنم کو دیکھے گا، حشر کے میدان کو دیکھے گا تو ایمان لے آئے گا. وہ کہے گا کہ اللہ مجھے واپس جانے دے، ایک دن کے لیے جانے دے، میں سارے نیک کام کر کے آؤں گا. اسی طریقے سے جب موت کا وقت آتا ہے، فرشتوں کو دیکھتا ہے انسان تو ایمان لے آتا ہے. جب وہ قبر کے اندر پھر سے اٹھایا جاتا ہے تو وہ ایمان لے آتا ہے اور وہاں پر بھی حسرت کرتا ہے کہ مجھے جانے دو. لیکن ایسے وقت کا ایمان لانا کوئی فائدہ نہیں دیتا. تو فرعون نے بھی ایسے وقت ایمان لایا جب موت کو اس نے اپنے قریب دیکھ لیا تو کہتا ہے کہ میں ہارون اور موسیٰ کے رب پر ایمان لاتا ہوں. لیکن روایت میں آتا ہے کہ جبرائیل علیہ السلام نے سمندر کی مٹی کو اٹھا کر کے اس کے منہ پہ بھرنا شروع کر دیا. بہرحال اس طریقے سے اس کی موت ہوئی اور اللہ رب العزت نے فرمایا کہ میں تمہیں عبرت بناؤں گا قیامت تک کے لوگوں کے لیے. تو اس کی لاش کئی سال تک پانی کے اندر رہی، لیکن پانی کے کسی بھی جانور نے، کسی بھی سمندری چیز نے اسے کھایا نہیں، اس کی لاش کو ختم نہیں کیا اور پانی نے بھی اسے قبول نہیں کیا. ایک بار کا واقعہ تھا کہ پانی نے اسے باہر پھینک دیا اور پھر اسے وہاں کے میوزیم میں رکھا گیا. اور کچھ سال کے بعد جب سائنس نے ترقی کی، اور سائنس نے آج اس قدر ترقی کر دی ہے کہ جب وہ پتھر کے اوپر ریسرچ کرتی ہے، ہڈی کے اوپر ریسرچ کرتی ہے تو وہ بتا دیتی ہے یہ پتھر کتنا سال پرانا ہے. یعنی یہ بڑے پتھر سے ٹوٹ کر کے یہ پتھر کب ٹوٹا تھا اس پر بھی وہ ریسرچ کر کے اس کے سال بتا دیتے ہیں. ہڈیوں کے اوپر ریسرچ کر کے وہ بتا دیتے ہیں یہ ہڈی کتنی پرانی ہے. لکڑی کے اوپر ریسرچ کر کے بتا دیتے ہیں یہ لکڑی کتنی پرانی ہے، یعنی پیڑ سے کٹے ہوئے اس کو کتنا سال ہو گیا. اسی طریقے سے جب فرعون کے اوپر ریسرچ انہوں نے کیا تو انہوں نے بتایا کہ یہ اس سن کا، اس دور کا یہ ہے انسان ہے. اور اس طریقے سے لوگوں کو پتا چلا کہ یہ وہی شخص ہے، وہی فرعون ہے جس کے تعلق سے اللہ رب العزت نے فرمایا کہ میں تجھے عبرت بنا کر کے قیامت تک کے لیے رکھوں گا. تو یہاں پر اللہ فرماتا ہے پھر ہم نے ان دونوں کو غرق کر دیا، مطلب پیچھے آنے والوں کو غرق کر دیا. بلا شبہ اس میں عظیم نشانی ہے اور ان کی اکثر مومن نہیں ہیں. اس واقعے میں بہت بڑی نشانی ہے، لیکن اللہ فرماتا ہے کہ اکثر مومن نہیں ہے. آپ دیکھیں گے بار بار یہ بات ملتی ہے کہ اللہ رب العزت فرماتا ہے کہ اکثریت جو ہے وہ گمراہ ہوتی ہے. اقلیت یعنی کم لوگ جو ہیں وہ ایمان والے ہوتے ہیں، کم لوگ جو ہیں وہ صحیح راستے پر ہوتے ہیں. اور بے شک آپ کا رب وہی ہے غالب، بہت رحم کرنے والا. غلبہ اصل میں اسی کا ہے. ہمیں کتنی ہی طاقت، کتنی ہی شہرت، کتنی ہی عزت کیوں نہ مل جائے، ہمیں یہ نہیں سمجھنا چاہیے کہ ہم سب کچھ ہو گئے. ہم اس خالق کے حکم کے سامنے کچھ بھی نہیں ہے. اس کی ذات تو یوں ہے کہ جب وہ کہہ دے کن، بس وہ چیز ہو جائے، فیکون. ہمارے لیے بھی جب اس کا حکم آئے گا ہم ایک سانس نہیں لے پائیں گے. اس کا حکم آئے گا دھڑکن جہاں پر ہے وہیں بند ہو جائے گی، دل دھڑکنا بند کر دے گا، زندگی کا چراغ گل ہو کر کے رہ جائے گا. جتنی بھی نافرمانیاں اور جتنی بھی بغاوتیں ہیں، جتنی بھی اللہ رب العزت کے ساتھ شرکت ہے، سب ختم ہو جائیں گی. تو اللہ رب العزت فرماتا ہے کہ اتنا بڑا فرعون، اتنا بڑا بادشاہ، کتنی بہترین عبرت اور نصیحت کے انداز میں مکہ والوں کے سامنے یہ آیتیں پیش کی جا رہی ہیں کہ دیکھو ایسا ایسا کیا تھا ان لوگوں نے، تم بھی ایسا کر رہے ہو، اور آگے ایسا ہوا تھا، دیکھو تمہارے ساتھ بھی ایسا ہوگا. اور ہو بہو ویسے ہی ویسے ہی ان کے ساتھ بھی ہوا. جنگ بدر کے اندر، جنگ احد کے اندر انہیں بھی توڑ پھوڑ کر کے اللہ رب العزت نے تہس نہس کر دیا اور کنویں کے اندر ڈال کر کے اور بتا دیا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ کیا تم اپنے انجام کو نہیں پہنچ گئے؟ جو تمہیں بتایا جاتا تھا انبیاء علیہ السلام کے واقعات کے ذریعے سے کہ اللہ رب العزت کا عذاب اتنا قریب ہے، اور تم سرکشی اگر نہیں چھوڑو گے، توبہ استغفار نہیں کرو گے تو تمہارے ساتھ بھی وہی ہوگا. اللہ رب العزت نے آگے فرمایا آیت نمبر 68 کے اندر، اور بے شک آپ کا رب وہی ہے غالب. یہ مت سمجھو کہ کوئی اور غالب ہو جائے گا، اور بہت رحم کرنے والا بھی ہے. جہاں اس کی پکڑ سخت ہے وہاں پہ اس کا رحم بھی سخت، رحم بھی بہت زیادہ ہے. تو اگر تم توبہ کرو گے تو اس کو رحیم پاؤ گے، اور اگر تم توبہ نہیں کرو گے، اپنی اکڑ میں رہو گے، اپنے غرور میں رہو گے، تو سمجھ لو کہ تم غالب نہیں ہو اور تم کبھی غالب نہیں ہو سکتے. غالب تو صرف اور صرف خالق کائنات ہے. آیت نمبر 70، تھوڑا سا وقت بچا ہے، کچھ آیتیں اس کی بھی لیتے ہیں دوسرے رکوع کی. وَاتْلُ عَلَيْهِمْ
نبا ابراہیم، اور ان کفار ان کے سامنے یعنی مشرکین مکہ اور قیامت تک آنے والے لوگوں کو سب یہاں پہ خراب ہے، وتلو آپ تلاوت کیجئے اور ان کو ابراہیم کی خبر سنا دیجئے، ابراہیم علیہ السلام کا واقعہ کہ انہوں نے دعوت و تبلیغ کا کام کس طریقے سے شروع کیا تھا اپنے قوم میں، اپنے گھر کے اندر سے۔ سب سے پہلے جو دعوت کا کام ہے وہ گھر سے شروع ہوتا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اپنے گھر سے شروع کیا تھا۔ تو ابراہیم علیہ السلام کی دعوت کا چند واقعہ یہاں پر آنے والا ہے۔ آیت نمبر 70، جب اس نے اپنے باپ اور اپنی قوم سے کہا تم کیا پوچھتے ہو، مطلب سوال کرنا ہے، تم کس کی پوجا کر رہے ہو، کس سے دعا کر رہے ہو، کس سے امیدیں وابستہ کیے ہوئے ہو، کس سے امیدیں لگائے ہوئے ہو، کس کو مصیبت کا دور کرنے والا اور ضرورت کا پورا کرنے والے سمجھتے ہو، کس کی کرتے ہو عبادت؟ تو ظاہر سی بات ہے جو جس کی عبادت کرتا ہے، جو جس کو حاجت روا اور مشکل کشا سمجھتا ہے، جو جس سے دعا کرتا ہے، جس سے امیدیں رکھتا ہے، وہ اسی کا نام لے گا۔ تو ان کے باپ اور ان کے قوم کے لوگ کہتے ہیں، وہ کہنے لگے، آیت نمبر 71، وہ کہنے لگے ہم بت پوجتے ہیں، بت کی عبادت کرتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ کیسا جواب ہے یہ؟ اور واقعی ہمیں یہ سوال کرنا چاہیے، جو اللہ کے علاوہ کسی اور کی عبادت کرتے ہیں ان سے پوچھنا چاہیے کہ تم کس کو اپنا حاجت روا اور مشکل کشا سمجھتے ہو، کس سے تم دعا کرتے ہو، کس کو مصیبت کا دور کرنے والا اور ضرورت کا پورا کرنے والا سمجھتے ہو؟ تو کچھ لوگ کہیں گے پتھر، کچھ لوگ کہیں گے جانور، کچھ لوگ کہیں گے انسان، کچھ لوگ کہیں گے کہ جن کا انتقال ہو گیا نا، مردہ، ہم ان کو سمجھتے ہیں۔ تو ان کا جواب خود ان کے دماغ کو اپیل کرے گا کہ تم بول کیا رہے ہو؟ کیا جن سے ہم مانگ رہے ہیں یا جو ہمارا حقیقی رب ہے وہ اتنا کمزور ہو سکتا ہے؟ لیکن بہرحال انہوں نے کہا، وہ کہنے لگے ہم بت کو پوچھتے ہیں، بس ہم ہمیشہ ان کے مجاور بنے رہیں گے، اور ڈھٹائی بھی کرتے کہ ہم ان کو پوچھتے تو ہیں اور ہم ان کے مجاور بھی بنے رہیں گے، مطلب ہم ان کے آستانے میں جو لوگ بیٹھے رہتے ہیں نا ان کو مجاور کہتے ہیں، جو ان کے آس پاس کی صفائیاں کرتے ہیں ان بتوں کی، بیٹھے ہوئے بت ہوں یا لیٹے ہوئے بت ہوں۔ تو ابراہیم علیہ السلام نے پھر سوال کیا، ابراہیم علیہ السلام نے کہا کیا وہ تمہیں سنتے ہیں جب تم انہیں پکارتے ہو، جب تم دعا کرتے ہو تو کیا وہ سنتے ہیں؟ تم کہتے ہو تو کیا وہ سنتے ہیں؟ جب تم کچھ مانگتے ہو تو کیا وہ سنتے ہیں، تمہاری مانگ کو پوری کر دیتے ہیں؟ پھر دوسرا سوال کرتے ہیں، یا وہ تمہیں نفع دیتے ہیں یا زر پہنچاتے ہیں، یا کیا وہ تمہیں کوئی نفع دیتے ہیں، یعنی تمہیں اولاد دے دیتے ہیں، تمہاری بگڑی بنا دیتے ہیں، تمہیں کیا کر دیتے ہیں، یا تمہیں کوئی زر پہنچاتے ہیں، کوئی تمہارے نقصان پہنچانے کی وہ طاقت رکھتے ہیں؟ تو انہیں کیا جواب دینا چاہیے تھا؟ جب ان سے پوچھا جائے تو وہ کیا جواب دینا چاہیے تھا؟ یہ سچ ہی بولنا پڑتا ہے ان کو، جبکہ ان کو یہ کہنا تھا کہ نہیں وہ تو ہماری بات سنتے بھی ہیں، وہ ہم جیسی دعا کرتے ہیں فوراً آ جاتے ہیں، وہ ہم کچھ مانگتے ہیں وہ دے دیتے ہیں، لیکن یہ بھی جانتے ہیں کہ نہ وہ سنتے ہیں، نہ وہ پکڑتے ہیں، نہ وہ دیکھتے ہیں، نہ وہ ہم بولتے ہیں، ایسا یہ بھی جانتے ہیں۔ اس لیے وہ کیا کہتے ہیں؟ انہوں نے کہا نہیں، دیکھیے وہ اعتراف کر رہے ہیں اس بات کا، انہوں نے کہا نہیں، بلکہ ہم نے اپنے باپ دادا کو وہ اسی طرح کرتے ہوئے پایا تھا۔ دلیل کیا دیتے ہیں کہ ہاں وہ سنتے نہیں ہیں، وہ ہماری مرادیں پوری نہیں کرتے، وہ ہمیں اولاد یا ہمیں پانی اور ہماری کھیتیوں کی حفاظت نہیں کرتے، ہم انہیں پوجتے اس لیے ہیں کیونکہ ہمارے باپ دادا ایسے کرتے چلے آئے۔ یہ ان کی دلیل تھی۔ تو اس بات سے، اس جواب سے کیا پتا چلا کہ ان کے اوپر حق واضح ہو چکا ہے۔ جیسے اگزامپل کے طور پہ ایک خاتون نے کسی خاتون سے کہا کہ آپ کی شادی کو، نکاح کو 5 سال ہو چکے ہیں، کوئی اولاد نہیں ہے، آپ فلاں کے پاس جائیے اور وہاں سے اولاد مانگیے، آپ کو اولاد ہو جائے گی۔ انہوں نے کہا اچھا وہاں جانے سے اولاد ہو جائے گی؟ ہاں بولے اولاد ہو جائے گی۔ تو انہوں نے کہا کہ ٹھیک ہے، آپ کی بہن کی نکاح نہیں ہو رہا ہے، آپ کی بہن کا کیا بات ہے، کیا وجہ ہے، کیوں نہیں ہو رہا نکاح؟ تو کہا کہ اس کا رنگ جو ہے وہ تھوڑا سا کم ہے، یعنی سانولا کلر ہے، کالا کلر ہے،
تو کہا کہ آپ بھی جائیے اس کے پاس اور اس سے کہیے کہ رنگ کو سفید کر دے، گورا کر دے۔ تو خاتون کیا کہتے ہیں، ایسا ہوتا ہے کیا وہ رنگ بدلتے ہیں کیا؟ تو انہوں نے کہا کہ جو رنگ نہیں بدل سکتا، جو صرف اسکن کا کلر نہیں بدل سکتا، وہ پوری اولاد دے سکتا ہے کیا؟ تو یہ جانتے ہیں کہ یہاں پہ کچھ نہیں ہے، نہ یہ سن رہے ہیں، نہ دیکھ رہے ہیں، نہ پکڑ رہے ہیں، نہ بول رہے ہیں، کچھ نہیں ہے، جانتے ہیں ان کے اندر کوئی طاقت نہیں ہے، لیکن کیوں کر رہے ہیں؟ یہ کر اس لیے نہ ہے کہ ہمارے باپ دادا یہ کرتے چلے آئے، ہمارے باپ دادا کا رسم و رواج ہے، ہم کو وہی کرنا ہے۔ تو یہاں سے یہ پتا چلا کہ ابراہیم علیہ السلام نے جس انداز میں انہیں دعوت دی تھی، اللہ رب العزت کی معرفت کرائی تھی کہ تمہارا رب وہ ہے جو حی اور قیوم ہے، ہمیشہ سے اور ہمیشہ رہنے والا، لا تاخذہ سنۃ ولا نوم، نہ اسے اونگ آتی ہے، نہ نیند آتی ہے، نہ اسے تھکان چھوتی ہے، وہ حی اور قیوم ہے، وہ رحمان ہے، وہ رحیم ہے، وہ کریم ہے، وہ غفور ہے۔ اللہ رب العزت کی جب انہیں معرفت ہو گئی کہ وہ رب ایک ہے، اللہ الصمد، وہ بے نیاز ہے، اسے کسی چیز کی ضرورت نہیں، لم یلد ولم یولد، نہ اس نے کسی کو جنا نہ وہ جنا گیا، ولم یکن لہ کفوا احد، اس کا کوئی ہمسر شریک حصہ دار نہیں۔ اس طریقے سے جب اللہ رب العزت کی معرفت ہوگی، لیکن اس کے بعد بھی یہ شرک کو نہیں چھوڑ رہے ہیں۔ کیوں نہیں چھوڑ رہے؟ اس کی کوئی دلیل نہیں ہے ان کے پاس، اس لیے نہیں چھوڑ رہے کیونکہ ہمارے باپ دادا یہ کرتے چلے آئے تھے۔ تو پتہ یہ چلا کہ یہ ان کی عبادت حق جاننے کے بعد بھی کر رہے ہیں۔ تو پہلی اسٹیپ ہو چکی، اب دوسری اسٹیپ میں دعوت کس طریقے سے دی جائے گی؟ اگزامپل کے طور پہ ہمارا بیٹا ہے اور ہم نے اسے حق بات سمجھا دی، لیکن اس کے بعد بھی وہ شرک کر رہا ہے، وہ جان لیا، سمجھ لیا، اس کے بعد بھی شرک کر رہا ہے۔ تو دوسری اسٹیپ کیا ہوگی؟ ابراہیم علیہ السلام نے کہا، آیت نمبر 75، ابراہیم علیہ السلام نے کہا کیا بھلا دیکھتے نہیں جن کو تم پوچھتے آ رہے ہو؟ ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ بھلا دیکھا تم نے جن کو تم پوچھتے چلے آ رہے ہو، تم اور تمہارے اگلے باپ دادا، تم بھی اس کی پوجا کرتے چلے آ رہے ہو، تمہارے باپ دادا پوجا کرتے چلے آ رہے ہو، تو بلا شبہ وہ میرے دشمن ہیں سوائے رب العالمین کے، یعنی اللہ کے علاوہ تم جس کی بھی عبادت کرتے ہو وہ میرے دشمن ہیں۔ یہ ہے سیکنڈ اسٹیپ۔ اس کو چند قرآن کی اور آیتوں سے ہم سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ سورہ یونس کے اندر اللہ رب العزت نے نوح علیہ السلام کا اسی طریقے کا چیلنج ذکر کیا۔ سورہ یوسف آیت نمبر 71 کے اندر نوح علیہ السلام کا یہ قول، پس تم اپنے شریکوں کے ساتھ مل کر اپنا معاملہ پکا کر لو، یعنی تم اپنے شریکوں کے ساتھ مل کر کے جو کچھ میرا بگاڑ سکتے ہو بگاڑ لو، جو کچھ، میں تو ان کا دشمن ہوں اور تم جو کچھ بھی بگاڑ سکتے ہو میرا بگاڑ لو۔ دشمن سے مراد کیا ہے؟ کہ میں ان کی عبادت نہیں کرتا ہوں، جیسے دوسری آیت میں اور آپ کو کلیئر ہو جائے گا۔ سورہ ہود کے اندر ہود علیہ السلام کا اللہ رب العزت نے یہ چیلنج نقل کیا، میں تو اللہ کو گواہ بناتا ہوں، مطلب ہود علیہ السلام کہتے ہیں، اور سورہ ہود آیت نمبر 54-56، میں تو اللہ کو گواہ بناتا ہوں اور تم بھی گواہ رہو کہ جنہیں تم اللہ کا شریک بناتے ہو میں ان سے بیزار ہوں، مجھے ان سے کوئی لینا دینا نہیں، میں بیزاری کا اعلان کرتا ہوں۔ اللہ کے سوا تم سب مل کر میرے بارے میں تدبیر کر لو، مطلب جو کر سکتے ہو تم اور تمہارے جو شریک ہیں وہ سب مل کر کے جو میرا بگاڑ سکتے بگاڑ لو، اور مجھے مہلت بھی نہ دینا۔ میں اللہ پر جو میرا اور تمہارا سب کا پروردگار ہے اسی پر بھروسہ کرتا ہوں، میرا بھی وہی رب ہے، تمہارا بھی وہی رب ہے، میں اس پہ بھروسہ کرتا ہوں، تم نے خود ساختہ اپنے طور پہ جس کو بنا لیا ہے میں اس کو چیلنج کر رہا ہوں۔ تیسرا اسی طریقے سے ابراہیم علیہ السلام کا ایک اور چیلنج جو سورہ انفال کی آیت نمبر 81 کے اندر آیا ہے، بلا شبہ میں ان چیزوں سے جنہیں تم اللہ کا شریک بناتے ہو کیوں کر ڈروں جبکہ تم اس سے نہیں ڈرتے اللہ کے ساتھ شریک بناتے ہو۔ اللہ اکبر، کتنا پیارا جملہ ہے کہ تم اللہ جو میرا خالق ہے، جو ساری کائنات کا خالق ہے، جو تمہارا خالق ہے، تم اسے چھوڑ کر کے جس کی عبادت کرتے ہو میں نہیں ڈرتا ان سے،
اور میں نہیں کرتا اس کی پرواہ اور میں بری ہوں اس سے، دوسری آیتوں کے مطابق. یہ بات جب ایک توحید پرست مشرک سے کہتا ہے، کیونکہ مشرک کیا سمجھتا ہے؟ جس کی وہ عبادت کرتا ہے یہ سمجھتا ہے کہ یہ کچھ بھی کر سکتے ہیں، یہ زندگی دے سکتے ہیں، موت دے سکتے ہیں، مار سکتے ہیں، جلا سکتے ہیں، سب کچھ کر سکتے ہیں، یہ رزق دے سکتے ہیں، رزق روک سکتے ہیں، عزت دے سکتے ہیں، عزت روک سکتے ہیں، دولت مند بنا سکتے ہیں، فقیر بنا سکتے ہیں. یہ ایسا عقیدہ رکھتا ہے. تو پہلے تو اس کو زبانی طور پر سمجھایا گیا کہ دیکھو سورج چاند زمین آسمان کا بنانے والا اللہ رب العزت ہے، وہ ایک ہے، یہ ایک نہیں ہے، وہ اس کی مخلوق ہے، وہ خالق ہے، یہ مخلوق ہے، اور مخلوق خالق کی ہمیشہ محتاج ہوا کرتی ہے، بنانے والی کی بنی ہوئی چیزیں ہمیشہ محتاج ہوا کرتی ہیں. یہ سب طور پہ سمجھا دیا. نہیں سمجھ میں آیا تو پھر دوسری اسٹیپ یہ ہے کہ تم جس کی عبادت کرتے ہو نا، ان سے کہو کہ میرا جو بگاڑ سکتے ہو جاؤ بگاڑ لو. تو یہ بات مشرک سن کر کے بہت زیادہ حیران ہو جاتا کہ اتنی بڑی بات بول دیا کہ جاؤ تم اپنے فلاں کے پاس اور اس سے کہو کہ جو میرا بگاڑ سکتا ہے بگاڑ لے جا، میں بری ہوں اس سے، میں برات کا اعلان کرتا ہوں اس سے، میں دشمن ہوں اس کا، سب کہہ دو جا کے جاؤ. تو یہ بات اس کے دل دماغ کے اندر ایک انقلاب بھی پیدا کر سکتی ہے اور اس کے دماغ اور دل کے اندر ایک بے چینی پیدا کرتی ہے. اور یہ جاتا ہے وہاں اور کہتا ہے کہ دیکھیے آپ کے بارے میں فلاں فلاں شخص ایسا ایسا کہتا ہے. جیسے عمر بن جموح کا ہم نے واقعہ پچھلے ٹائم پہ پڑھ چکے ہیں کہ وہ مدینہ کے اندر ایک بت کے پجاری تھے، اور جب جب ان کے بیٹے اس بت کو اٹھا کر کے نالی کے اندر کچرے کے اندر ڈالتے تھے تو وہ اٹھا کر کے لاتے تھے اور اس کو سجاتے سنوارتے تھے، نہلاتے دھلاتے تھے، عطر وغیرہ لگا کر کے ان سے کہتے تھے کہ دیکھیے جس نے آپ کے ساتھ ایسا کیا آپ اس کی سخت سزا کرنا، اس کو دینا. اور ایک بار تو تلوار بھی لا کر کے رکھ دیتے ہیں کہ وہ اب آئے گا تو اس کو کاٹ دینا. مطلب انہیں پورا یقین ہوتا ہے نا ان کے اوپر. تو یہ وہاں جا کر کہتے بھی ہیں کہ وہ آپ کے بارے میں ایسا ایسا کہتا ہے، دیکھیے آپ اس کو ختم کر دیجئے. اور جب وہ دیکھتے ہیں کہ ان کا کچھ بگڑ ہی نہیں رہا ہے، ان کا تو کچھ ہو ہی نہیں رہا ہے، یہ تو چیلنج پہ چیلنج کرتے چلے آ رہے ہیں، تب ان کی عقل، اللہ رب العزت اگر چاہتا ہے اور وہ اللہ کی طرف جھکنا چاہتے ہیں، اگر وہ قدردان ہوتے ہیں، اگر وہ اس لائق ہوتے ہیں تو اللہ رب العزت انہیں ہدایت دے دیتا ہے. یہ دوسری اسٹیپ تھی. اور پھر تیسری اسٹیپ، اگر اس میں بھی ان کی عقل نہیں کھلی، جیسے کہ آپ کے گھر میں کسی نے تعویذ پہنا، آپ تعویذ کو اوپر سے کاٹے اور کہیں دیکھو یہ نیچے گر گیا. جب یہ اپنی حفاظت نہیں کر سکتا تو تمہاری حفاظت کیا کرے گا؟ اس کو کھول کر کے دکھائیں کیا ہے اس کے اندر. یہ سیکنڈ اسٹیپ. اس سے بھی بات نہیں سمجھ میں آئی تو موسیٰ علیہ السلام، ابراہیم علیہ السلام نے کیا کیا تھا، جو پچھلی کلاسوں میں ہم پڑھ چکے ہیں کہ جاؤ میں دیکھتا ہوں تمہارے معبودوں کو. اور پھر انہوں نے توڑنا پھوڑنا شروع کیا تھا کہ دیکھو یہ اپنے آپ کو بھی نہیں بچا سکے، انہیں توڑا گیا، یہ اپنے آپ کو نہیں بچا سکے، یہ کیسے خالق ہو سکتے ہیں. یہ تھرڈ تھا. بہرحال آج کے کلاس کی 2-3 آیتیں اور دیکھیں. جس نے مجھے پیدا کیا ہے پھر وہی میرا رہنمائی کرتا ہے. پیچھے آیت کہاں تک گئی ہے؟ تو بلا شبہ وہ میرا دشمن ہے سوائے رب العالمین کے. مطلب تم اللہ کے علاوہ جس کی بھی عبادت کرتے ہو، جو تمہارے رب کے علاوہ تم جس کی عبادت کرتے ہو، جو ساری کائنات کا خالق اور مالک ہے، جو نیلے گگن کا سوامی ہے، جو ساری دنیا کو بنانے اور چلانے والا ہے، تم اس کو چھوڑ کر کے اس کی بنائی ہوئی چیز یا اپنے ہاتھ سے بنائی ہوئی چیز جس کی بھی تم عبادت کرتے ہو، میں اس کا دشمن ہوں. تو پھر تم ہو کیا؟ پھر اپنا تعارف دیتے ہیں آیت نمبر 78 میں، جس نے مجھے پیدا کیا پھر وہی میری رہنمائی کرتا ہے. اب یہاں پہ آپ غور کریں، ان 3-4 آیتوں کے اندر بہت ہی انسانیت کے پورے سسٹم کو اللہ رب العزت نے سمیٹ دیا. اللہ فرماتا ہے جس نے مجھے پیدا کیا. اب ہماری پیدائش کے بعد ہماری سب سے قیمتی ضرورت کیا ہے؟ ہماری سب سے زیادہ سب سے اہم ضرورت کیا ہے؟ اللہ نے اس کا ذکر کیا کہ جس نے مجھے پیدا کیا پھر وہی میری رہنمائی کرتا ہے. ہماری رہنمائی کہ ہمارے لیے کیا حلال ہے کیا حرام ہے، کیا پینا ہے کیا نہیں پینا، کیا کھانا ہے کیا نہیں کھانا، کیا پہننا ہے کیا نہیں پہننا، زندگی گزارنے کا طریقہ انسان کے لیے یہ سب سے پہلی ضرورت تھی. تو اللہ رب العزت نے پیدائش کے بعد اس کا ذکر کیا. آیت نمبر 78، جس نے مجھے پیدا کیا پھر وہی میری رہنمائی کرتا ہے اور وہی مجھے کھلاتا ہے اور پلاتا ہے. پھر اس کے بعد جو ضرورت ہوتی ہے وہ کھانے اور پینے کی ضرورت ہوتی ہے، وہی مجھے کھانا کھلاتا ہے، وہی پانی پلاتا ہے. مطلب ان مشرکوں کو یہ سمجھایا جا رہا ہے کہ وہ ہے رب جو پیدا کرتا ہے
اور پیدا کرنے کے بعد چھوڑا نہیں، زندگی گزارنے کا طریقہ بھی انبیاءوں کے ذریعے سے پہنچا دیا، اور وہی کھلاتا ہے وہی پلاتا ہے۔ زمین میں سے غلہ نکال کر کے کون دیتا ہے؟ آسمان سے بارش کون برساتا ہے؟ اور جب میں بیمار ہوتا ہوں تو وہی مجھے شفا عطا کرتا ہے۔ مطلب بیماری کے بعد اچھا کرنے کی طاقت کسی اور کے اندر نہیں ہے۔ اللہ رب العزت چاہتا ہے تو ویسے ذرائع دیتا ہے، ویسی چیزیں عطا کرتا ہے، ویسی دوائیاں دیتا ہے، اور وہ دوائیاں ہمارے پر سوٹ ہوتی ہے اور وہ ہم ٹھیک ہوتے ہیں۔ اور وہی مجھے موت دے گا، پھر مجھے زندہ کرے گا، پھر موت بھی آنے والی ہے اور موت کے بعد بھی زندہ کرنے کی طاقت اسی کی ہے۔ موت اللہ کے علاوہ کوئی نہیں دے سکتا، اور زندگی بھی اس کے علاوہ کوئی اور نہیں دے سکتا۔ پھر اس کے بعد اور وہی جس سے میں امید رکھتا ہوں، وہی اللہ ہے۔ توحید پرست صرف اس سے امید رکھتا ہے، مخلوق سے امید نہیں رکھتا، اس کی بنائی ہوئی چیزوں سے امید نہیں رکھتا۔ وہی ہے جس سے میں امید رکھتا ہوں کہ روز قیامت میری خطائیں بخش دے گا۔ یہ ہے پورا کی پورا ایک انسان کا اس دنیا میں آنے کا مقصد، اور اسی پر وہ بھروسہ رکھتا ہے۔ مطلب اللہ نے اس کی پیدائش کا ذکر کیا، اس کی ضرورت کا ذکر کیا، اور بھی ضرورتوں کا ذکر کیا، پھر بیمار ہونے کا، پھر اچھا ہونے کا، پھر موت کا، پھر موت کے بعد اٹھنے کا، اور اٹھنے کے بعد میں امید رکھتا ہوں کہ میرے گناہوں کو وہی رب بخشنے والا ہے۔ تو اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ جو کچھ بھی ہم نے پڑھا، اللہ رب العزت ہمیں مزید اس پہ غور و فکر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جب تک ہمیں زندہ رکھ ایمان اور اخلاص کو جاننے، ایمان اور اخلاص کے اوپر عمل کرنے کی ہمیں توفیق اور رفیق عطا فرما۔ آمین یا رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔